رات گہری ہو رہی تھی۔ الینا دلہن کے لباس میں موجود وہاں بیٹھے بیٹھے تک چکی تھی، لیکن وہ کمرے کے اندر آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رات کے 3 بج گئے تو اس نے اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے پلنگ سے ٹیک لگائی اور اگلے ہی لمحے سیدھی ہو بیٹھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا شوہر شاہ سوار اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرایا، لیکن الینا کے دل نے اس زور سے اپنی دھڑکن اسے محسوس کروائی کہ وہ اچھل کر رہ گئی۔ جیسے جیسے اس کا شوہر قریب آتا گیا ویسے ویسے اس کے ہوش الٹے گئے۔ وہ بالکل اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا اور وہ جو تختہ خوتی کمر کو سیدھی کرنے کا سوچے ہوئے تھی ایک دم سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کیسی ہے آپ؟ سلام کے بعد اس نے اسے اس کا حال پوچھا۔ الینا کے چہرے پر گھونگھٹ تھا، لیکن اس کا گھونگھٹ بآسانی نظر آ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس کا لہجہ خوفزدہ سا محسوس ہوا تو شاہ سوار نے اس کا گھونگھٹ اتار کر اسے دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور خوبصورتی سے تیار کی گئی تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، اس نے کہہ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دینے کے لیے جیسے ہی اپنے آپ کو اس پر جھکایا تو الینا ایک دم سے پیچھے ہو گئی۔ شاہ سوار حیران ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اپنی اس ہونے والی سبکی کو چھپانے کے لیے ہنسنے لگا۔ لگتا ہے آپ بہت زیادہ خوفزدہ ہے۔ اس نے اگلے ہی لمحے الینا کا سر پلٹا ہاتھ تام کر اس کی آنکھوں میں بغور اپنی آنکھیں ٹکا کر کہا، تو وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ کانپنے لگی۔ میرا ہاتھ چھوڑ دیجئے، اس نے کہا تو شاہ سوار کی آنکھیں حیرانی سے گھومی۔ کیا مطلب؟ کیوں چھوڑ دوں؟ تم میری بیوی ہو، میرا تم پر حق ہے، اور شاہ سوار اپنا حق کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو میں ہوا کیا ہے؟ اپنی پسندیدہ عورت کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ بے چین ہو گیا۔ الینا اسے شروع سے بہت پسند تھی، پر اب جب اس کی شادی ہوئی تو وہ اسے ایسا رویہ کیوں اختیار کیے ہوئے تھے؟ آپ اپنا حق معاف نہیں کرتے تو میں بھی اپنا حق نہیں چھوڑوں گی۔ میری بہن کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا؟ زہرآلود لہجے میں الینا نے کہتے ہوئے اسے سوال کیا تو وہ ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کہنا کیا چاہتی ہو آخر؟ اسے بہت دکھ ہوا کہ شادی کی پہلی رات ہی اس کی دلہن اس سے یہ سوال کر رہی ہے۔ میں وہی کہنا چاہتی ہوں جو آپ سننا نہیں چاہتے۔ میری بہن سویرا کی موت کیسے ہوئی میں اچھی طرح جانتی ہوں، اور آپ بھی تو پھر سچ کا اعتراف کیوں نہیں کر لیتے کہ سب نے ہی اسے مارا؟ اس کی بات سن کر شاہ سوار کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سخت جواب دیتا، کمرے کا دروازہ بجا۔ شاہ سوار نے پلٹ کر دروازہ کھولا تو ملازمہ تھی جو انہیں دودھ دینے کے لیے آئی تھی۔ یہ اگر نہ بھی دیتی تو چلتا۔ شاہ سوار نے ملازمہ کو ڈانٹا اور فوراً سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ حرکت کس کی ہے، لیکن خاموش رہا۔ فی الحال تو وہ الینا سے اس کی سوچوں کے محاذ سے لڑ رہا تھا۔ اب چپ کیوں ہے؟ بتاتے کیوں نہیں؟ کیا آپ نے ہی میری بہن سویرا کو مارا ہے نا؟ وہ رونے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے، جسے پوچھنے کے بعد اس نے ایک بار پھر سے شاہ سوار سے کہا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمت جمع کر کے اس سے پوچھا۔ وہ جو اس کی باتوں سے اپنا دل انتہائی برا محسوس کر کے صوفے پہ بیٹھا سن کر ہنسنے لگا۔ ہاں میں نے کیا، سب میں نے کیا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بہن چلی گئی اور ایک بہن اب میرے سامنے ہے، اور اسے اپنا حق وصول کرتے ہوئے کوئی نہیں روک سکتا مجھے، خود تم بھی نہیں۔ اگلے ہی لمحے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا اور اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے کہنے لگا، میں نے کہا نا کہ میں نے سب کیا ہے، تو پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ آؤ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ وہ قصہ پرانا بن چکی ہے، ہم اس پر مٹی بھی ڈال چکے ہیں، تو پھر کیا دقت ہے؟ کیا پریشانی ہے تمہیں جو اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے؟ کیا اتنی محبت تھی تمہیں اپنی بہن سے؟ الینا نے اس کی باتیں سنی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے؟ آپ اس کے قتل کا اعتراف کر رہے اور پھر اسی کی بہن سے شادی رچا کر یہ قبول بھی کر رہے کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے۔ آپ سے زیادہ پتھر دل انسان میں نے اس دنیا میں کوئی نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ساتھ ہی اونچا اونچا رونے لگی تو شاہ سوار کو لگا کہ آج کی رات بھی اس کی برباد ہو کر رہے گی۔ کیا کبھی اس کی زندگی میں خوشیاں لکھی ہوئی تھی؟ اس نے دکھ سے سوچا۔ دیکھو لڑکی، مانا کہ تم خوبصورت ہو اور میرا دل تم پر آ چکا ہے، لیکن اب مزید تمہاری بات سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جاؤ، جا کر جلدی سے چینج کر کے آؤ۔ اس نے حکم صادر کیا تو الینا نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اور ہاں میں تو بھول ہی گیا، تمہیں منہ دکھائی بھی دینی ہے۔ پھر اس نے اپنی جیب سے انتہائی برے موڈ کے ساتھ ایک انگوٹھی نکالی اور اس کی ہاتھ میں تھما دی۔
پہن لینا۔ اب اتنی باتیں سنانے کے بعد تم مجھ سے یہ امید نہیں کر سکتی کہ میں تمہیں محبت بھرے انداز میں انگوٹھی پہناؤں۔ اب یہاں کھڑے کھڑے میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جا کر چینج کرو اور ادھر آ کر مجھے اپنا حق دو۔ اس کی بات سنتے ہی علینا خوف زدہ ہو گئی اور تھر تھر کانپنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایسا نہیں کروں گی، سب مجھ پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ وہی دلہن کے لہنگے میں وہاں بیٹی اسے دھمکی دینے لگی۔ شہسوار اپنے دل میں بسنے والی اس خوبصورت سی لڑکی علینا کو دیکھے گیا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ شہسوار اپنا حق نہیں چھوڑتا، تو پھر کیوں ضد کرتی ہو؟ کیوں اپنی ننھی سی جان کو ہلکان کرتی ہو؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں گال اپنے ہاتھوں سے تھپتھپائے تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی اور اگلے ہی لمحے کھڑی ہو کر روتے ہوئے واش روم میں چلی گئی۔ جلدی نکلنا، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ وہ وہی ٹہلنے لگا۔ علینا کو اس کی بات سیدھا دل پر جا کر لگی۔ واش روم میں بند ہو کر وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ یہ کیسی آزمائش ہے میرے اللہ! میری بہن کا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے اور مجھ سے اپنا حق وصول کرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ میں کیسے وہاں جا سکتی ہوں؟ کیسے اپنا آپ اس کے حوالے کر سکتی ہوں؟ وہ واش بیسن پر جھکتے ہوئے اپنا منہ دھونے لگی اور روتے ہوئے اس نے آئینے میں اپنی آنکھیں دیکھی جو رونے کے باعث سرخ رنگ ہو رہی تھی۔ یا اللہ، میری مدد کر! یہ شخص دنیا کا گھٹیا ترین انسان ہے جس نے میری بہن کو قتل کرنے کا اعتراف کیا ہے اور پھر اب وہ مجھے بھی برباد کر دینا چاہتا ہے۔ کافی دیر تک وہ واش روم میں بند رہی تو واش روم کا دروازہ شہسوار نے بجایا۔ زندہ ہو یا مر گئی ہو؟ اس کے سوال پر علینا کا دماغ بگ سے اڑا اور اگلے ہی لمحے اس نے دروازہ کھول کر ثابت کر دیا کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتی ہے۔ اس کے باہر آتے ہی شہسوار نے اس کے ہاتھ تھامے اور اسے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ تک لے آیا۔ پھر اسے بیڈ پر بٹھا کر اس نے تھوڑی سے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ علینا نے رخ پھیر لیا۔ شہسوار کو اس کا یوں منہ پھیرنا بالکل بھی پسند نہ آیا۔ تم چاہتی کیا ہو آخر؟ وہ بے بس سا پوچھنے لگا۔ زندگی میں اس نے کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ جو کل رات سے یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی زندگی کی شام حسین ہونے والی ہے اور اپنے من پسندیدہ شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے، لیکن پھر اس کی بیوی نے اسے ایک ایسی حقیقت سے روشناس کروایا کہ وہ انتہائی برے دل کے ساتھ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ رک کیوں گئے؟ یا سویرا یاد آ گئی؟ یا پھر مجھے بھی موت کے گھاٹ اتارنے کے منصوبے بنا رہے ہیں؟ اس کی باتیں تھیں یا تمانچہ جو بار بار اس کے منہ پر پڑتا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی پولادی انگلیاں علینا کے بازو میں گھسا دی۔ وہ درد کی شدت سے چلا اٹھی۔ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا یہ تو بتاؤ۔ وہ اس پر جھکنے لگا۔ علینا نے پٹی پٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس پر طنز کرے گی تو وہ اپنی خواہش کو دبا دے گا اور آج کی رات اسے بخش دے گا، لیکن شہسوار نے ابھی بخشنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے علینا کو بیڈ پر دھکا دیا اور اس پر جھکنے لگا۔ علینا کی چیخیں بلند ہوئی۔ خدا کا واسطہ ہے، ہٹ جائے، میں آپ جیسے قاتل انسان کے ساتھ اپنی نئی زندگی نہیں شروع کر سکتی اور یہ تعلق تو بالکل نہیں بنا سکتی۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی کہ جب اچانک سے شہسوار نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی۔ شہسوار نے اس کی خوبصورتی کا لطف لیا، لیکن علینا جیسے انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ وہ بار بار اسے خود سے دور کرتی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ وہ بالکل بھی اس شخص کا لمس نہ محسوس کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی تعلق بنانا چاہتی تھی، پر وہ اپنے شوہر ہونے کا حق وصول کرنے لگا۔ پورا کمرہ اس کی چیخوں سے گونجنے لگا۔ وہ بار بار اسے خود سے دور کرتی، لیکن شہسوار نے پورے 3 مہینے صبر کیا تھا۔ اس لمحے کے لیے علینا کی کڑوی باتوں نے اس کے رنگ میں بنک ضرور ڈالا تھا، لیکن پھر اس نے ہمت کر کے اپنا حق وصول کر ہی لیا۔ جب وہ اس سے الگ ہوا تو علینا بالکل پترائی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ شہسوار نے اسے دیکھتے ہی اس کے ہونٹوں کے کناروں پر لگا خون صاف کیا اور پھر مسکراتے ہوئے کروٹ لے کر سونے کی تیاری کرنے لگا۔ اگر اسی طرح فرمان برداری سے میرا ساتھ دو گی تو زندگی حسین گزرے گی۔ پھر پلٹ کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ علینا نے درد کی شدت سے آنکھیں میچ کر آنسوؤں کو بہنے دیا۔ کس قدر گھٹیا شخص ہے یہ، وہ دل کے دل میں سوچنے لگی۔ اس شخص نے نہ صرف اسے بلکہ اس کی اپنی بہن کو بھی برباد کر دیا اور اب خود آرام سے مزے کی نیند سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تم اتنے آرام دہ کیسے ہو سکتے ہو؟ میری بہن کو مرے بھی صرف 2 مہینے ہوئے ہیں اور تم نے سب کچھ بلا دیا ہے۔
میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی شاہ سوار، میں تم سے اس بات کا بدلہ ضرور لوں گی۔ تم میری بہن کے قاتل ہو اور میں اس کے قتل کا بدلہ اگر تم سے نہ لوں تو لعنت ہے میرے بہن ہونے پر۔ اس نے اپنے آپ کو سمیٹے ہوئے اس کی پشت کو گورتے ہوئے دل ہی دل میں کہا اور واش روم میں چلی آئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ ان اشکوں میں ماضی کی یادیں پوشیدہ تھی۔ 6 مہینے پہلے۔ علینا کہاں ہو تم؟ دیکھو میں نے تمہارے کپڑے پریس کر کے رکھ دیے ہیں۔ آج پھپھو کی بیٹی کی شادی ہے، بہانہ مت کرنا، وقت سے تیار ہو جانا۔ سویرا جو علینا کی بڑی بہن تھی، اس نے علینا کو آواز لگائی تو وہ بستر سے زبردستی اٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مصیبت ہے؟ شادی رات کو 10 بجے ہے اور تم مجھے صبح 10 بجے سے تیاری کرنے کا کہہ رہی ہو۔ اس نے انتہائی برے منہ بناتے ہوئے اپنی بڑی بہن کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ظاہر ہے ساری جیولری کپڑے وغیرہ مجھے ہی دیکھنے ہوتے ہیں، تو میں ابھی سے تیاری کروں گی نا۔ یہ کر کے دوسرے کام بھی ہے، اب تمہاری طرح ہر وقت بیٹھ کر پلنگ توڑتی رہتی ہوں۔ اس نے سویرا کی بات سنی تو نفی میں سر ہلایا۔ جھوٹ تو تم کم ہی بولا کرو، گھر کے آدھے کام میں بھی کرواتی ہوں، لیکن بڑی بہن ہونے کا ٹیک تم خود پر سجا لیتی ہو۔ اس نے دوبارہ سے چادر اپنے اوپر تان کر انگلی اٹھا کر سویرا سے لڑنے کے انداز میں کہا، تو وہ ہنسنے لگی۔ بہن پہلے جا کر منہ تو دھو کر آؤ، پھر میرے خلاف محاذرائی کرنا۔ اس کی بات سنتے ہی الینا ایک جھٹکے سے پلنگ پر کھڑی ہوئی۔ سویرا نے اس کے خطرناک تیور دیکھے تو بھاگ کر وہاں سے چلی گئی۔ اکرم صاحب ان دونوں کو منع کرتے رہے، لیکن اب گمسان کی جنگ ہونے والی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، ایک دوسرے سے بے حد پیار کرنے والی اور پھر لڑائی کے وقت ایک دوسرے سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے۔ یہ اکرم صاحب کی یہ 2 ہی صاحبزادیاں تھی جو ان کی کل کائنات تھی اور وہ ان پر جان چڑھکتے تھے۔ شاہ سوار اپنے ملازم کے ساتھ مال کے اندر داخل ہوا تو سامنے سے آتی ایک خوبصورت سی لڑکی سے بری طرح سے ٹکرا گیا۔ اس لڑکی کے ہاتھ سے سارے شاپنگ بیگ چھوٹ کر گر گئے اور وہ اسے گور کر دیکھنے لگی۔ اندھے ہیں آپ، نظر نہیں آتا؟ اتنی 2 بڑی بڑی آنکھیں ہیں، اس پر گلاسز بھی لگائے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھ کر نہیں چل سکتے۔ اسے چوٹ آئی تھی، اس لیے وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں سوری کر رہا ہوں، لیکن آپ بدتمیزی کر رہی ہے۔ شاہ سوار کو اس کا لہجہ بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ اس نے ایک دم سے اپنے چہرے پر سجائے سن گلاسز اتار کر اس سے کہا، تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ اس کی سینکوں میں آنسو کی نمی ٹھہری ہوئی تھی۔ خوبصورت اور سادہ سا چہرہ، ناک میں سونے کی بالی پہنے وہ اس کے دل میں اترنے لگی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ ایک لمحے کے لیے شاہ سوار اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اس اچانک سوال پر لڑکی نے رونا بھول کر آئی برو اکٹھے کر کے اسے دیکھا۔ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ میرا جو بھی نام ہے، آپ اپنے راستے میں اپنے راستے۔ اتنا تو ہوا نہیں کہ نیچے گرے ہوئے شاپنگ بیگ اٹھا کر مجھے ہاتھ میں تھما دے، البتہ مجھے گور کر اور بدتمیزی کر رہے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سارے شاپنگ بیگز تام کر اس کا جواب سنے بغیر اس کی سائڈ سے نکل گئی، لیکن شاہ سوار کا دل اپنے ساتھ ہی لے گئی۔ اس نے اپنے برابر میں کھڑے اپنے میجر کو دیکھا۔ مجھے ذرا اس لڑکی کی ساری معلومات نکلوا کر دو۔ اس نے چونک کر اپنے سر کی طرف دیکھا۔ جی سر، کیا کہہ رہے؟ اسے یقین نہیں آیا کہ اس کا سر جو انتہائی کڑوس واقعہ ہوا ہے، اسے کوئی لڑکی اتنی جلدی پسند بھی آ سکتی ہے، لیکن پھر اسے اس کے حکم پر عمل کرنا پڑا۔ کہ شاہ سوار نے اسے جواب دینا مناسب سمجھنے کے بجائے سن گلاسز دوبارہ سے آنکھوں پر چڑھا کر آگے کی راہ لی۔ امیر زادے کا ٹھیک ہے، جو پسند آ جائے اس کی معلومات نکلوا، وہ اسے زندگی میں شامل کر دو۔ ادھر ہم جیسے مڈل کلاس ایریا رگڑتے رہ جاتے ہیں اور پسند کی لڑکیوں کو کوئی اور اٹھا کر لے جاتا ہے۔ مینیجر نے بڑبڑاتے ہوئے سر جھٹکا اور اپنے آقا کے آگے پیچھے پھرنے لگا کہ یہی اس کی نوکری تھی۔ رات کو اسے مینیجر کا میسج مل گیا جس میں لکھا تھا کہ اس لڑکی کا نام کیا ہے، وہ کہاں رہتی ہے اور یہ کہ وہ اکیلی ہے۔ ساری ڈیٹیل مینیجر نے اسے میسج پر بھیج دی تھی، لیکن وہ تو بس ایک ہی لائن پر رک کر مسکرا رہا تھا کہ وہ کنواری ہے اور اس کا کسی سے ابھی تک رشتہ طے نہیں ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی مسکراہٹ دبائے اپنے والدہ کے کمرے میں جا پہنچا جو تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اسے وہاں دیکھتے ہی کہنے لگی، بیٹا اتنی رات کو تم میرے کمرے میں؟ بس شام کو اپنے کمرے میں بند ہوتے ہو تو پھر وہاں سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے ہو۔ انہوں نے شکوہ کیا تو وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ آپ بھی کہتی ہوں گے کہ ضرور اسے کوئی کام یاد آیا ہے، تبھی میرے پاس آیا ہے۔
اس نے ہنستے ہوئے اپنی امی کا شکوہ اپنی زبان پر لا کر ان کی مشکل آسان کر دی۔ ہاں، کبھی کبھی سوچتی ہوں، لیکن پھر سوچتی ہوں کہ میرا بیٹا کتنی محنت کرتا ہے۔ انہوں نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ امی، میں آپ سے ایک بات کرنے آیا ہوں، اس نے اپنی والدہ سے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ ہاں بیٹا، کہو نا، کیا بات ہے؟ کس کے بارے میں ہے؟ امی، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ان کے اس کے سر میں پھیرتے ہوئے ہاتھ ایک دم سے رک سے گئے۔ شادی؟ اور تم مذاق کر رہے ہو؟ پچھلے 3 سال سے تمہیں کہہ رہی ہوں شادی کر لو، لیکن تم کرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اب اچانک مجھ سے آ کے کہہ رہے ہو کہ میں شادی کر رہا ہوں۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس کی بات سن کر وہ ہنسنے کے ساتھ ساتھ حیران بھی تھی۔ بس اب آپ سمجھ لیجئے کہ کسی پر دل آ گیا ہے۔ آپ کو پتہ وغیرہ بتا دوں؟ وہاں جا کر لڑکی کا رشتہ مانگنا ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ اس نے محبت سے آگے بڑھ کر اپنی والدہ کا ماتھا چوما۔ میں تو پہلے ہی راضی تھی کہ تم اپنی پسند بتاؤ، میں تمہاری پسند سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خیر ہے، دیر آئے درست آئے۔ اب تمہاری ماں کی بھی یہ تنہائی دور ہونی ہے۔ تمہاری پھپھو اور تمہاری کزن اس گھر میں ہی رہتی ہے، لیکن تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ وہ انتہائی خوش ہو کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی رشتہ لے کر جائے۔ امی، میں صبح آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، آپ اکیلے ہی جائیے گا، اور یہ بات راز رہنی چاہیے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ دروازے کے پاس کھڑے ایک فرد نے ساری باتیں سن لی ہے، اور وہ سر سے لے کر پیر تک دھوئے میں جل کر راکھ ہو کر دھوئے میں بدل گیا ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ تم زندگی میں کس طرح اپنی خوشیاں حاصل کرتے ہو۔ اسے 1 مہینے پہلے کا وہ منظر یاد آ گیا کہ جب وہ اس کے قدموں میں گڑ گڑا رہی تھی، رو رہی تھی، مجھ سے شادی کر لو شاہ سوار، میری زندگی برباد ہو گئی ہے، مجھے اپنا لو۔ اس نے اپنا دوپٹہ تک اس کے قدموں میں ڈال دیا تھا، لیکن شاہ سوار نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ تم عمر میں مجھ سے بڑی ہو، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جیسے چاہے جو چاہے اپنی بات منواؤ۔ اس حوالے سے تم مجھ پر زبردستی نہیں کر سکتی۔ اس نے چند قدم پیچھے ہٹائے اور اپنے قدموں میں بیٹی میمونہ کو دیکھا، جو اس کے پھپھو کی بیٹی تھی اور جسے اس کے شوہر نے طلاق دے کر روانہ کر دیا تھا، اور اب وہ اس کے قدموں میں گڑ گڑا کر کہہ رہی تھی کہ وہ اس سے شادی کر لے تاکہ زمانہ اسے تانے نہ دے کہ محبت کی شادی کرنے کے بعد وہ شادی کے صرف 2 ہفتے بعد ہی طلاق لے کر اپنی ماں کی دہلیز پر بیٹھ گئی ہے۔ آپ سمجھائیں نا بھابھی اسے، کیوں میری بیٹی کو ٹکرا رہا ہے؟ کیا کمی ہے میری بیٹی میں؟ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اور وہ اس گھر کی ہی ہو جائے گی، بات گھر میں ہی رہ جائے گی۔ طلاق تو ہوتی رہتی ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو تاما اور اپنی نن پر زور دینے لگی۔ شاہ سوار نے انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ پھپھو، میں کہہ چکا ہوں نا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا، اور آپ تو کیا، کوئی مجھ پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ یہ میری زندگی ہے تو اس کا فیصلہ بھی میں لوں گا، اور میں نے شادی کرنے کا فیصلہ ابھی نہیں کیا۔ مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ان کی بات کی نفی کر دی اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اور واقعی میں شاہ سوار کو کوئی مجبور کرنے والا آج تک پیدا ہی نہیں ہوا تھا، لیکن پھر کچھ مہینے بعد وہ مال میں ایک ایسی لڑکی سے ٹکرایا جس نے اس کا دل چرا لیا، اور اب وہ اس سے شادی کا خواہش مند تھا۔ اس کی والدہ نے لڑکی کے گھر والوں سے رشتہ مانگا۔ دونوں نے کچھ وقت کے بعد فوراً سے شادی طے کرنے کا کہا۔ اسی دوران شاہ سوار کو اپنے بزنس کے لیے دبئی جانا پڑا، جہاں شادی کی ساری ذمہ داریاں وہ اپنی ماں کے حوالے کر گیا۔ نکاح والے دن وہ دوبارہ پاکستان آیا اور شام کو ہی اس کا نکاح ہو گیا۔ ایجاب و قبول کے بعد جب اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اگلے ہی لمحے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس کی محبت تو اس کے سامنے موجود تھی، تو پھر گھونگھٹ میں کون ہے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا اور وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی بالکنی میں آ کر اسموکنگ کرنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے امی کو لینا کا کہا تھا، اور امی اسے میری دلہن بنا بیٹھی۔ اس نے موبائل فون کھول کر ایک بار پھر سے مینیجر کا میسج دیکھا، تب اسے اندازہ ہوا کہ مینیجر نے تو اس لڑکی کی تصویر کے ساتھ اسے نام بھی بتایا تھا جہاں الینا جگمگا رہا تھا۔ تو پھر یہ سویرا کون تھی؟ ایک دم سے اس کے سارے جذبات بیٹھ سے گئے اور وہ وہی بیٹھ کر اپنی نامکمل خوشیوں پر ماتم کرنے لگا۔ پھر اس نے اپنی ہمت جمع کی اور دوبارہ سے مہمانوں میں آ کر بیٹھ گیا۔ زندگی اب کیا رخ لینے والی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ سویرا کمرے میں دلہن بنی بیٹی اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی کہ اسی دوران دروازہ کھلا اور میمونہ اندر داخل ہوئی۔
اسے دیکھ کر مسکرائی۔ سویرا مسکرا بھی نہ سکی۔ کیسی ہو تم؟ ویسے مجھے پتا ہے کہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ اب جس دلہن کو شادی کی پہلی رات ہی ایسی خبر سنائی جائے کہ وہ اپنی دلہے کی من پسند عورت نہیں ہے بلکہ وہ تو کوئی اور ہے، تو اس پر کیا گزرے گی؟ میمونہ نے انتہائی بے چارگی بھرا منہ بنا کر اسے دیکھا تو سویرا نے بہتی آنکھوں اور کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ اس سے پوچھ لیا، آپ کو یہ سب کیسے پتا ہے؟ اور کیا آپ اس لڑکی کو جانتی ہے؟ وہ باقاعدہ طور پر کانپ رہی تھی۔ وہ کافی حساس تھی اور اس پر میمونہ کی باتوں نے اسے اچھی طرح باور کروا دیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کی ناپسندیدہ ترین عورت ہے۔ اب شاہ سوار میرا کزن ہے، مجھے سب پتا ہے۔ اس نے نام تو کسی اور کا لیا تھا لیکن شادی تم سے ہو گئی۔ چچ اب کچھ نہیں ہو سکتا، بس نباہ کرنا۔ میمونہ نے کندھے اچکا کر اسے مشورہ دیا اور اس کا سر تپ تپا کر چلی گئی۔ لیکن وہ ان دونوں کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ لگا گئی کہ جب شاہ سوار کمرے میں داخل ہوا تو سویرا نے روتے ہوئے اس سے اندر آتے ہی یہی سوال پوچھا، کیا آپ مجھے پسند نہیں کرتے؟ کیا کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ تو پھر میری زندگی کیوں برباد کی؟ اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ شاہ سوار اس استقبال کے لیے بالکل بھی راضی نہ تھا۔ ہوش رکھو، کیا کر رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کو ایسا تحفہ کون دیتا ہے؟ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ آ گیا اور اس نے سویرا کو خود سے الگ کیا۔ بتاتے کیوں نہیں ہے؟ میں سب جانتی ہوں۔ لڑکی آپ کا بہترین مشغلہ ہے۔ آج ایک تو کل دوسری تو پھر تیسری، سب کچھ میں جان گئی ہوں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی کہ میرے باپ کی عزت مٹی میں نہ مل جائے۔ وہ اس پر چیخنے لگی، یہاں تک کہ وہ پوری سرخ پڑ گئی اور پھر ایک دم سے بے جان انداز میں پلنگ پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا سویرا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تو شاہ سوار نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ تپتپایا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ بری طرح اس بات کا صدمہ لے چکی تھی اور اس کی نظروں میں شاہ سوار ہی اس کا سب سے بڑا مجرم تھا۔ سویرا باجی پورے 15 دن ہونے والے ہیں اور سب دوبارہ اپنے سسرال نہیں جا رہی ہے، کہیں آپ کو وہاں کوئی تنگ تو نہیں کرتا؟ شادی کو 1 مہینہ ہونے والا تھا اور سویرا وہی اپنے میکے میں موجود تھی کہ جب علینا نے اس سے سوال کیا اور اس کے سوال پر وہ بری طرح رو پڑی، وہاں ہر کوئی میرا دشمن ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ وہ خوفزدہ سے اسے بتانے لگی، شاہ سوار مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ کسی بھی وقت مجھے قتل کر سکتے ہیں۔ میں وہاں اسی لیے نہیں جانا چاہتی۔ ایک لمحے کے لیے علینا کو ایسا لگا کہ جیسے اس کی بہن سویرا کی دماغ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ شادی کے بعد بھی وہ اسے خوفزدہ سی دکھائی دی اور اب تو اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے بالکل نچوڑ کے رکھ دیا ہو۔ باجی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ شاہ سوار بھیا تو بہت اچھے ہیں، جب بھی آپ کے ساتھ یہاں آئے بہت اچھے سے بات کی، اب یہ آپ کیوں کہہ رہی ہے؟ اس نے ایک دم سے آگے بڑھ کر اپنی بہن سویرا کو گلے لگا لیا۔ تم نہیں جانتی، میں سب جانتی ہوں۔ تم دیکھنا اگر میں مر جاؤں تو وہی ہوگا میرا ذمہ دار۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر مجھ پر چیختا ہے، چلاتا ہے، مجھے چاقو سے ڈراتا ہے۔ زاروں قطار رو رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور وہ وہی بے ہوش ہو گئی۔ علینا نے خوفزدہ نگاہوں سے یہ منظر دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے اپنے والدین کو بلانے کے لیے دوڑ پڑی کہ جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اس کی بہن سویرا جو انتہائی خوش باش رہتی، شادی کے محض 2 مہینوں میں بالکل ڈھانچہ بن کے رہ گئی تھی، جبکہ تمام لوگ گواتے کہ وہ اسے بالکل درست تھا۔ پھر غلطی کہاں پر تھی؟ چند دنوں ہسپتال میں رہی اور شاہ سوار نے اس کا ہر ممکن حد تک علاج کروایا۔ وہ بہتر ہوئی تو دوبارہ سے اس نے میکے کی ضد کی، لیکن شاہ سوار نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کا کہا۔ نہیں، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ علینا میں تمہیں بتا رہی ہوں نا، یہ شخص مجھے مار دے گا۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ علینا نے اپنے والدین سے کہنا چاہا لیکن اس کے والدین نے فیصلہ سنا دیا، بیٹا وہی تمہارا گھر ہے، تمہیں اپنے آپ پر، اپنے غصے پر قابو پانا ہے۔ شاہ سوار اچھا لڑکا ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسپتال میں جب تم ایڈمٹ تھی تو سارے انتظامات اسی نے کیے، تمہارا علاج کروایا، بس تمہیں اپنے دل صاف کرنا ہے اور سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے گا۔ اس کے والدین نے سویرا کو انتہائی پیار سے سمجھایا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی اور اسی رات وہ شاہ سوار کے ساتھ اس کے گھر پر چلی گئی۔ امی، سویرا باجی کا فون آیا تھا، کل رات کو میں سو گئی تھی، آپ سے بات ہوئی کیا؟
علینا اپنے کمرے سے باہر آئی تو اس نے اپنی والدہ سے کہا، نہیں بیٹا، میری تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ اسی دوران فون کی گھنٹی بجی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ لگتا ہے آپ ہی کا فون آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا اور اگلے ہی لمحے فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ امی، امی، زور سے اپنی ماں کو پکار کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے علینا؟ کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا۔ امی، سویرا باجی کو کچھ ہو گیا ہے۔ شاہ سوار جیجو کا فون تھا۔ یہ سنتے ہی اس کی والدہ رونے لگی اور اگلے ہی لمحے وہ تینوں اپنے گھر سے نکل کر اپنی بہن کے گھر پہنچ گئے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ شاہ سوار کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میری بہن کو اس حال تک پہنچانے والے تو آپ ہیں۔ اس سے پہلے کہ شاہ سوار انہیں کوئی وضاحت دیتا، وہ اس پر چیخ اٹھی۔ اس کے والدین نے آگے بڑھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ تم حقیقت نہیں جانتی، تم خاموش ہو جاؤ۔ شاہ سوار نے انہیں فون پر ساری تفصیل بتا دی تھی، لیکن علینا کا یوں رو رو کر اس پر الزام لگانا شاہ سوار کو ایک الگ ہی دنیا میں لے گیا۔ اسے اپنا آپ مجرم لگنے لگا۔ سویرا کی موت کو 2 مہینے ہونے والے تھے۔ اس کی آخری رسومات کے وقت علینا بہت زیادہ چلا کر روئی تھی کہ وہ اس کی اکلوتی بہن تھی اور بہن کو کونا کتنا اذیتناک ہوتا ہے۔ آج اسے اندازہ ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹی سویرا کی تصویر کو ہاتھ میں لیے رو رہی تھی۔ پورے 2 مہینے مکمل ہونے والے تھے کہ جب اس کے والدین اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ بیٹا، شاہ سوار کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ ان کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے اسے اپنے سماعتوں پر یقین ہی نہ آیا۔ امی، ابو، آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں سویرا باجی کی جگہ کیسے لے سکتی ہوں؟ وہ ایک بار پھر سے رونے لگی۔ سچ تو یہ تھا کہ سویرا کے جانے کے بعد اس کی اپنی زندگی ویران ہو کر رہ گئی تھی۔ بیٹا، یہ قدرت کے فیصلے ہیں، اس میں انسان کیا ہی کر سکتا ہے۔ ہم اس کے والدین تھے، ہمیں تم سے زیادہ غم ہے، لیکن پھر دنیا بھی تو دیکھنی ہے۔ تم کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ شاہ سوار سے اچھا لڑکا تمہیں نہیں مل سکتا، اس کی امی نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، لیکن اس کا ذہن کسی اور ہی رو میں بہہ رہا تھا۔ سویرا نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شاہ سوار ہی اصل میں اس کا قاتل ہے، لیکن اس کے والدین وہ کچھ بھی نہ جانتے تھے۔ میں راضی ہوں شاہ سوار سے شادی کرنے کے لیے، اس نے کچھ سوچ کر آخرکار انہیں خوشخبری سنا دی، اور یوں سویرا کی موت کے 2 مہینے بعد ان کا نکاح سادگی سے ہو گیا۔ شادی کے دوسرے دن اس کی آنکھ کھلی تو شاہ سوار کہیں جانے کے لیے تیار نظر آ رہا تھا۔ وہ اٹھی تو شاہ سوار نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیسی گزری رات؟ اس کا سوال علینا کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ ایک قاتل کے پہلو میں گزری اور بہت اذیتناک گزری۔ علینا بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ شاہ سوار نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا واقعی میں لگتا ہے کہ میں نے تمہاری بہن کا قتل کیا ہے؟ وہ سنجیدہ ہو کر اس سے پوچھنے لگا۔ مجھے لگتا نہیں ہے، بلکہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میری بہن کے قاتل ہیں، کیونکہ مجھے میمونہ باجی نے بتا دیا تھا کہ آپ سویرا کو پسند نہیں کرتے تھے۔ شاہ سوار نے اچنبے سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بات تمہیں میمونہ نے کب بتائی؟ وہ چند قدم آگے آیا اور اس کے روبرو کھڑا ہو کر اس سے پوچھنے لگا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، کون مجھے کب کیا بتاتا ہے؟ آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ علینا کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے شاہ سوار کا دل چاہا کہ وہ اسے سب سچ بتا دے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اس بات پر یقین نہیں کرنا چاہتی کہ آپ ہی سویرا کے قاتل ہیں، لیکن میں اس رات کو کیسے جھٹلا سکتی ہوں کہ جب باجی نے مجھے یہی بتایا تھا کہ آپ انہیں ہر وقت ڈراتے دھمکاتے رہتے ہیں۔ وہ وہی بیٹھ کر رونے لگی۔ اس نے بدلے کے لیے شاہ سوار سے شادی کی تھی، لیکن اب وہ بری طرح ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اسے یہاں پر یہی احساس ہوتا کہ وہ سویرا کے حق پر قابض ہو رہی ہے، لیکن وہ مجبور تھی۔ آج تیار ہو جانا، ہمیں ایک آفیشیل ڈنر پر جانا ہے۔ شادی کے تیسرے دن اس نے علینا سے کہا تو سپاٹ لہجے میں بول پڑی۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ ڈنر پر جاؤں گی؟ آپ ایک قاتل ہے اور میں قاتل کے ساتھ ڈنر پر نہیں جاتی۔ شاہ سوار نے یہ بات سنی تو افسوس سے اسے دیکھا اور پھر وہ خود اکیلا ہی آفیشیل ڈنر پر چلا گیا۔ سر، آپ نے تو کہا تھا آپ اپنی وائف کو لے کر آئیں گے، وہ آپ کے ساتھ نہیں آئی؟ اس نے اپنی شادی کی تصویر اپنے کولیگ کو دکھائی تھی اور اپنی محبت کی داستان بھی سنائی تھی، لیکن جس سے محبت کی تھی وہ اس بات سے بے خبر اس پر ہر روز ایک نیا الزام لگانے کے لیے تیار نظر آتی تھی۔ بس ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے،
اسی لیے وہ ہر ایک کو جواب دے دے کر تک چکا تھا۔ رات جب آفیسر ڈنر سے وہ واپس آیا تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس کے گھر کے باہر پولیس کھڑی ہے۔ وہ فوراً سے دوڑ کر اندر آیا تو علینا نے اس کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا، انسپکٹر صاحب انہیں گرفتار کر لیجئے، انہوں نے میری بہن کو قتل کیا ہے اور اس بات کا اعتراف میری بہن نے خود مجھ سے کیا تھا۔ میں بس صحیح موقع کے انتظار میں تھی اور مجھے ان کی الماری سے پسٹل اور چاقو دونوں ملے ہیں جو ان کے خلاف ہی ثبوت دے رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے شاہ سوار کا دماغ بک سے اڑا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ چیخ اٹھا اور اگلے ہی لمحے آگے بڑھ کر اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ جانتی ہو کون ہے یہ انسپکٹر؟ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ یہ انسپکٹر وہی ہے جنہوں نے تمہاری بہن کی خودکشی کی تفتیش کی تھی۔ جی ہاں، یہ سب جانتے ہیں، اور تم میری الماری سے چاقو اور پسٹل برآمد کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہ میں نے تمہاری بہن کو مارا ہے۔ انسپکٹر صاحب تم سے پہلے ہی یہ ساری بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمہاری بہن کو میں نے قتل نہیں کیا، بلکہ وہ خودکشی کر چکی تھی کیونکہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ ذہنی بیمار تھی۔ یہ سنتے ہی علینا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے آپ جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، علینا نے روتے ہوئے شاہ سوار سے کہا۔ مائی گاڈ، اگر امی یہاں ہوتی تو میں کھڑے کھڑے گھر سے نکال دیتی۔ وہ مجھ پر ایسی طنز نگاہ ڈالتی کہ یہ ہے تمہاری محبت جس سے تم نے محبت کی۔ سچ سننا چاہتی ہو نا تم؟ تو سنو، میں تمہاری بہن سویرا کو واقعی میں پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا، تمہارے لیے ہی رشتہ بھیجا تھا، لیکن کچھ غلط فہمی کی بنا پر میرے رشتہ سویرا سے ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ پھر بھی میں نے اس سے رشتے کو نبھانے کی کوشش کی، لیکن میمونہ نے سویرا کے دل میں یہ شک پیدا کر دیا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ اس نے اس واقعے کو اپنے ذہن پر لے لیا اور ایک بار پھر سے اسے دورے پڑنے لگے جو بچپن میں اسے پڑا کرتے تھے۔ میں تو تمہارے ماں باپ پر یہ کیس بھی کر سکتا تھا کہ انہوں نے اپنی بیمار بیٹی سے میری شادی کر دی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میرے اندر انسانیت باقی ہے۔ وہ زہرآلود لہجے میں زور زور سے چلا کر کہتے ہوئے اسے حقیقت بتانے لگا۔ وہ اپنی جگہ پتھر کی ہو کر رہ گئی۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ادھر آؤ، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں۔ وہ اسے کلائی سے کھینچ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا اور کمرے سے ایک فائل نکال کر اس کے سامنے پھینکی۔ یہ ہے اس کی فائل، یہاں بچپن سے لے کر اس عمر تک جس میں وہ مری اس کی ذہنی حالت درج ہے۔ تمہیں کبھی محسوس نہیں ہوا، لیکن تمہارے والدین بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ایک ذہنی بیماری میں مبتلا تھی جو میمونہ کے دیے گئے صدمے کی وجہ سے دوبارہ سے اسے لاحق ہو گئی اور پھر وہ بچ نہ سکی۔ اس میں میرا کیا قصور ہے بھلا؟ تم بتاؤ، کیا قصور ہے میرا؟ اس نے غصے میں آ کر ڈریسنگ پر پڑی ساری چیزیں بکھیر کر نیچے گرا دی۔ میرا قصور تو شاید تم سے محبت کرنا ہے، لیکن اب میں تم سے بھی دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ ذلت میں برداشت نہیں کر سکتا، چلی جاؤ تم میرے سامنے سے۔ علینا کی حالت بالکل ایک سوکھے پتے کی مانند ہو رہی تھی جو بری طرح لرزنے لگا۔ انسپکٹر صاحب کو شاہ سوار کے گھر میں داخل ہوتے ہی چلے گئے، لیکن شاہ سوار کا غصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا چلی جاؤ یہاں سے، وہ زور سے چیخ کر بولا کہ علینا کانپنے لگی اور اونچا اونچا رونے لگی۔ شاہ سوار نے اپنی کن پٹی مس لی۔ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے پلیز۔ وہ اگلے ہی لمحے دوڑ کر اس کے قدموں میں گر گئی اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ شاہ سوار چند قدم آگے گیا۔ تم نے جو کچھ کیا ہے، کیا تمہاری نظر میں اس کی کوئی معافی ہے؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترتا ہوا دکھائی دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ باجی ذہنی بیماری میں مبتلا تھی، وہ بس مجھے سب کے متعلق ہی بتاتی رہی۔ میں کیا کرتی؟ میں ان کی بات پر ایمان لے آئی، وہ بلک بلک کر روتے ہوئے کہنے لگی۔ تو شاہ سوار نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر اسے دیکھا، وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کا دل نرم پڑ گیا، وہ جان گیا تھا کہ وہ اپنی بہن سے کتنی محبت کرتی ہے۔ دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا اور اس کے برابر میں بیٹھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنے سینے میں چھپا لیا۔ میں تو بس تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی محبت تم نے اپنی بہن سے کی ہے، اس سے کچھ حصہ مجھے بھی عنایت کر دو تو میری زندگی بن جائے گی۔
جس وقت سے تمہیں دیکھا ہے یہاں دل پر ایک آگ سی لگی ہوئی ہے۔ تمہاری بے اعتباری نے مجھے بالکل توڑ کر رکھ دیا ہے۔ نہ جانے شاہ سوار کی زندگی میں کیسا مقام تھا کہ وہ علینا کی شکایت بھی اسی سے کر رہا تھا۔ جب سے مجھے پتا چلا کہ میمونہ نے سویرا کی زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے، میں نے اسی وقت اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں نے ہر لمحہ سویرا کا خیال رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ذہنی حالت اس قابل نہیں تھی۔ بالآخر وہ اپنی زندگی ختم کر گئی۔ اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، وہ بیمار تھی۔ میں اور تمہارے والدین اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے، بس تمہیں نہ بتایا کہ اس بات کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ تم مجھ پر الزام لگاؤ۔ آخری بات اس نے قدرے دھیمی انداز میں کہی۔ علینا نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر بے تحاشا روتے ہوئے اس سے معافی مانگنی چاہی۔ اب اس طرح رو کر بھی میرا ہی دل دکھا رہی ہو، تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے ایک بار پھر سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک نارمل زندگی گزاروں، لیکن لگتا ہے کہ یہ ناممکن سی بات ہو گئی ہے اب میرے لیے۔ وہ پہلی بار بالکل ٹوٹ کر بکھرتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ شاہ سوار کو تو ہرگز نہیں جانتی تھی، وہ تو ایک مغرور شاہ سوار کو جانتی تھی جو بہت کم بات کیا کرتا۔ مجھے معاف کر دے، میں کوشش کروں گی کہ ہم دونوں ایک نارمل زندگی گزار سکے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے اپنے مجازی خدا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا، جس کی اپنی آنکھیں آنسو کی نمی سے چمک رہی تھی۔ میری وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے یہ مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا۔ اس نے فوراً سے اپنے شوہر کی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور اگلے ہی لمحے اس کے ماتھے پر جذب سے بوسہ دیا۔ میں ساری زندگی بھی اگر بھرپائی کروں تو نہیں کر سکتی، میرا گناہ بہت بڑا ہے نا؟ وہ اسے روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تمہارا ہر گناہ میں معاف کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں اپنے دل کی چاہت لے لیے اپنی زندگی میں منتخب کر چکا ہوں۔ بس اب تم میرا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، میرے ساتھ ہی رہنا اور مجھ پر بے اعتباری مت کرنا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تو علینا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے اسے وعدہ سا دیا۔ وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی محبت کا جواب محبت سے دوں گی اور زندگی میں دوبارہ یہ موضوع کبھی نہیں چھیڑوں گی۔ وہ کسی فرمان بردار بیوی کی طرح اس کی ساری باتیں ماننے کا وعدہ کر رہی تھی۔ اس کی معصوم شکل دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ سوچتا ہوں کہ میری بیٹی بھی کیا تمہاری طرح خوبصورت اور معصوم سی ہوگی، مجھے اس پر کتنا پیار آئے گا نا؟ یہ سنتے ہی وہ اگلے ہی لمحے شرما گئی اور اپنا چہرہ چھپا لیا۔ قسم سے شرماتی ہوئی بہت پیاری لگتی ہو، سیدھا دل میں اترتی ہو اور بہت کچھ شرارتیں کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اس نے اس کی ناک دبائی تو وہ ہنسنے لگی اور ایک بار پھر سے وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر چکا تھا۔ اس کی زندگی پر چھایا ایک چمو ٹوٹ گیا۔ اس کی بیوی کو اس کی سچائی پر یقین آ گیا اور اب وہ دونوں ایک دوسرے سے خوش کرنے اور خوش رہنے کا وعدہ لے کر ایک نئی زندگی کے شروعات کر رہے تھے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔